على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. حضرت گرامی قدر، سب سے پہلے پاک لوگوں کو مسئلہ اجراء نبوت پر چند آیات پر قادیانیوں کے باطل شبہات اور ان کے علمی و تحقیقی جوابات وہ انشاءاللہ میں کریں گے. قادیانی قرآن مجید کی اس آیت پر اس باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں قرب قیامت ایک اور نیا رسول قادیان میں پیدا ہوگا اور وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا. آئیے پہلے آیت اور اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا علمی رد کرتے. قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ترجمہ اس کا یوں ہے، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اور ان سے کچھ اور بھی ہیں جو ابھی آ کر ان سے نہیں ملے، وہ بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3. قادیانیوں کا باطل استدلال. قادیانی قرآن مجید کی اس آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں قرب قیامت ایک نیا رسول قادیان میں پیدا ہوگا اور وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا. قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں. جواب نمبر 1، اگر اس آیت کی تفسیر القرآن بالقرآن دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ دراصل اس دعا کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی. وہ دعا یہ ہے، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 129. کہ ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور انہیں پاکیزہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اس آیت میں ہے، جس طرح جو پہلی آیت پڑھی ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو حضرات گرامی قدر، مبعوث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں میں ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور نبی رسول قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ رسول ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں یہ بات موجود ہے، یا ایھا الناس، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں۔ پس چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول ہیں، لہذا آپ کے زمانہ نبوت میں کسی نئے رسول یا نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دوسرا جواب دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، یہ تو رب کے قرآن سے تھی، اب دوسری حدیث سے۔ حدیث کے راوی سے ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ جمعہ پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی، وآخر منہم لما یلحق، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، حتیٰ کہ تیسری بار سوال کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بیٹھے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا اگر ایمان پر ہو، ایمان سریہ پر بھی چلا گیا تو یہ لوگ اہل فارس اس کو پا لیں گے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4897، کتاب التفسیر، باب یاتی من بعد اسمہ احمد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6498، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3310۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل فارس کی ایک جماعت ہوگی جو اسلام کی تقویت کا باعث بنے گی۔ چنانچہ اس حدیث کے مصداق عجم و فارس میں بڑے بڑے محدثین، فقہاء، مفسرین، مجتہدین، صوفیاء اور اولیاء کرام سارے پیدا ہوئے ہیں جو اسلام کی تقویت کا باعث بنے ہیں۔ اس حدیث نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حاضر اور غائب کے نبی ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نبی ہوں گے، مزید کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب دیتے ہیں ان کو، امام راضی رحمہ اللہ جو مرزا سے پہلے کے مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کی جماعت کہتی ہیں کہ آخرین سے مراد عجمی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے لیے معلم و نبی ہیں۔ مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے تابعین مراد ہے۔ سب اقوال کا حاصل یہ ہے کہ عرب اس سے مراد کیا ہے؟ عرب ہے، اور آخرین سے مراد وہ تمام اقوال جو تا قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے۔ اٹھا لو تفسیر کبیر جلد 30 صفحہ نمبر 3 لیجئے۔ مرزا کے تسلیم کیے گئے مفسرین کے مطابق اس آیت سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے نبی ہیں۔
جوان مشاد، اس آیت کے بارے میں کچھ مرزا نے لکھا ہے. مرزا اس کے مطابق بھی نبی ثابت نہیں ہوتا بلکہ کذاب ثابت ہوتا ہے. آئیے مرزا کی اس تحریر کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. جو مرزا نے اس پر بحث کی تھی اس کے متعلق کیا لکھا تھا. مرزا نے لکھا ہے خدا وہ ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. اگرچہ پہلے وہ صریح گمراہ تھے، اور ایسا ہی وہ رسول جو ان کی تربیت کر رہا ہے ایک دوسرے کی بھی تربیت کرے گا جو انہی میں سے ہو جائیں گے. گویا تمام آیت پر الفاظ میں یوں ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اٹھا لو آئینہ کمال صفحہ نمبر 208 اور 209. روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 208 اور 209. حضرات گرامی قدر، مرزا کی اس تحریر سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1، اخیر زمانہ میں ایک گروہ کثیر پیدا ہوگا. نمبر 2، وہ گروہ خالص اور کامل بندوں پر مشتمل ہوگا. نمبر 3، اس گروہ کی باطنی طور پر تربیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. لیکن مرزا کی تحریر کے مطابق بھی آخرین کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو قادیان میں پیدا ہو اور خود کو نبی اور رسول کہتا ہو. اس کا بس مختصر سا خلاصہ یہی ہے کہ ان سب سے باتوں سے ثابت ہوا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں. اب نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے نہ گنجائش. چوتھی آیت نمبر 4. تو حضرات گرامی قدر، قادیانی قرآن مجید کی جو آیات باتیں استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ سب انبیاء رسولوں کے بعد ایک رسول آئے گا، اور تمام انبیاء کرام کی زندگی میں اگر وہ رسول آ گیا تو تمام انبیاء کرام کو اس کی تصدیق اور مدد کرنی پڑے گی. قادیانی کہتے ہیں جس رسول کے آنے کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے اس سے مراد نعوذ باللہ مرزا ہے. آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا علمی رد کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس کا ترجمہ ہے کہ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ.
اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اٹھا لو سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ قادیانیوں کی اس بات استدراک کے بہت سے جوابات ہیں۔ جواب نمبر 1، اس آیت کی تفسیر خود مرزا نے لکھی ہے، اور اس تفسیر میں مرزا نے آنے والے رسول سے مراد حضور علیہ السلام کو لیا ہے۔ مرزا نے لکھا ہے اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانے میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے، اور جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ۔ اٹھا لو حقیقت الوحی صفحہ نمبر 130 اور 131 پر، جلد 22 ہے روانی خزائن کی، صفحہ نمبر 133 سے۔ جب خود مرزا نے اس آیت کی تفسیر میں آنے والے نبی سے مراد حضور علیہ السلام کو لیا ہے تو پھر قادیانیوں کی تعویل تو خود ہی باطل ہو جاتی ہے۔ جواب نمبر 2، تمام مفسرین کرام اس آیت میں ثم جاءکم رسول سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق لئن بعث اللہ محمدا وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ وآثرہ ان یاخذ المیثاق علی امت لئن بعث محمد وهم احیاء لیؤمنن به ولینصرنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو ان پر ضرور ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر اس نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت سے پختہ عہد لیں کہ اگر اس امت کے ہوتے ہوئے وہ نبی آخر زمان تشریف لے آئے تو وہ امت ضرور ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ اٹھا لو تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 177، جامع البیان صفحہ نمبر 55۔ اور تیسرا جواب سنو، قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسول کا لفظ نکرہ ہے، تو اس سے کیسے معرفہ مراد ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود نکرہ کو معرفہ بنا کر اس کی تخصیص کر دی۔ اس آیت کے علاوہ اور میں ایک اور رسول کا لفظ نکرہ آپ کو ثابت کر دیتا ہوں قرآن سے۔ سورۃ الجمعہ اٹھا لو آیت نمبر 4، اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور دوسرے نمبر پر جو رسول کا لفظ نکرہ ہے۔ دوسرے قرآن مجید اٹھا کر دے گا سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تیسرا سورۃ توبہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اگر ان آیات میں نکرہ میں تخصیص کر کے رسول کو معرفہ بنایا جا سکتا ہے تو ہماری زیر بحث آیت
میں رسول کو معرفہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ چوتھا جواب، مرزا نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت سے صحیح یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں، مامور تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے۔ اٹھا لو کتاب عصمت الانبیاء صفحہ نمبر 191، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 675۔ مرزے کی اس تفسیر سے پتہ چلا کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کسی نبی کے زمانے میں عنوان نبوت میں تشریف لے آئے تو اس نبی کو اپنی نبوت چھوڑ کر اس نبی کی پیروی کرنا پڑے گی، اس کے پیچھے لگ جانا پڑے گا۔ اور جواب نمبر 5، قادیانی جو سورۃ احزاب کی آیت میثاق کا پیش کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تفسیر خود قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ حکیم نور الدین نے لکھی ہے۔ اس کے مطابق اس آیت میں سب نبیوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر دینے اور ان کے ظہور کی پیشگوئی کرنے کا عہد لیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام سے بھی کہ اپنی نبوت کا اندازہ کریں۔ اٹھا لے عقائدۃ الفرقان، عقائدۃ فرقان صفحہ نمبر 30، اور اسی طریقے سے حکیم نور الدین نے اس تفسیر سے پتہ یہ چلا، حکیم نور الدین کی اس تفسیر سے پتہ یہ چلا کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے بعد آنے والے کسی نئے نبی کا ذکر نہیں، بلکہ اس آیت میں بھی حضور علیہ السلام کی آمد کے بارے میں وعدہ دیا جا رہا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کسی نبی کہ زمانہ نبوت میں تشریف لے آئے تو اس نبی کو اپنی نبوت چھوڑ دینا پڑے گی، حضور علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یعنی اس ساری بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری جو یہ بحث مکمل آیات میں جس نبی کے آنے کے بارے میں تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بات کو 14 صدیوں کے تمام مفسرین اکرام نے بیان کیا اور خود مرزا نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ بس مرزے کی باتوں سے ثابت ہوا کہ قادیانیوں کی تعویل باطل ہے۔ قادیانی اجراء نبوت کے موضوع پر قرآن مجید کی ایک اور آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ ایمان والوں کی ایک نشانی بیان ہوئی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے والے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، بس پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ آئیے پہلے آیت اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا علمی رد کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ جواب نمبر 1 اس آیت میں حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی پر ایمان لانے کا بیان نہیں ہو رہا، بلکہ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اگر اس آیت کی تفسیر قرآن بالقرآن کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ زیر بحث جو آیت ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آخرت سے مراد قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی ہے۔ اور جواب نمبر 2 اس آیت کے متعلق،
قرآن پاک میں 50 سے زیادہ مرتبہ آخرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ آخرت کے لفظ سے قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی مراد ہے۔ لہذا قرآن کے اسلوب کے مطابق ہماری زیر بحث جو ہے آیت میں بھی قیامت اور قیامت کے بعد یعنی آخرت کی زندگی مراد ہے۔ جواب نمبر 3، اس آیت سے مرزا نے بھی آخرت کی زندگی مراد لی ہے۔ مرزا نے لکھا ہے طالب نجات وہ ہے جو خاتم النبیین پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا اس پر ایمان لائے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور طالب نجات وہ ہے جو پچھلے آنے والی گھڑی یعنی قیامت پر یقین رکھے اور جزا اور سزا کو مانتا ہو۔ اٹھا لو تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی جلد 2 صفحہ نمبر 75۔ جو اس حوالے میں مرزا نے خود تسلیم کیا ہے کہ آخرت سے مراد قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی ہے، لہذا قادیانیوں کا باطل استدلال ان کے یہ مرزا کے نزدیک بھی باطل ہے۔ اور جواب نمبر 4، قادیانیوں کو پہلے نام نہاد خلیفہ حکیم نور الدین نے بھی آخرت سے مراد آخرت کی گھڑی لی ہے۔ ان کا ایک اخبار چھپتا تھا البدر، 4 فروری اخبار چھپا، 4 فروری 1909 کو یہ چھپا تھا، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ قادیانیوں کا اس آیت سے کیا گیا استدلال خود مرزا اور حکیم نور الدین کے نزدیک بھی باطل ہے، اور آخرت سے مراد قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی ہے۔ آیت نمبر 6، چھٹی آیت جس پر وہ باطل استدلال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 53۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہیں کر لیں، اور اللہ ہر بات سنتا سب کچھ جانتا ہے۔ قادیانی اس آیت سے بات استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت والی نعمت سے کیوں محروم ہو سکتی ہے۔ قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں، اور پہلا جواب جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس طرح شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس اگر قادیانیوں کے نزدیک شریعت والی نعمت ختم ہو سکتی ہے تو بغیر شریعت کے نعمت کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ یاد رہے قادیانی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت والا نبی نہیں آ سکتا۔ دوسرا جواب، اگر نبوت کو قادیانی نعمت سمجھتے ہیں تو پھر اس نعمت کو مرزا کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے تھا۔ حالانکہ قادیانی مرزا کے بعد نبوت کو بند سمجھتے ہیں، اگر قادیانیوں کے نزدیک نبوت نعمت ہے تو مرزا کے بعد کیوں بند ہے؟ جواب نمبر 3، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی، اسی طرح حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کسی بھی قسم کے نئی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اسلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 25، اللہ پاک فرمایا یؤتی اکلھا
کل حین بإذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے. یعنی شجر اسلام قیامت تک، اسلام کا شجرہ قیامت تک سرسبز، شاداب اور فیضان رساں رہے گا. اسلام کا فیضان قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا کہ اسلام کا فیضان قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، تو اس سے نئی نبی کی کوئی گنجائش خود بخود نہیں رہتی بلکہ ختم ہو جاتی ہے. نبوت ایک نعمت ہے، اور خلاصہ اس کا بتاؤں، نبوت ایک نعمت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے آنے سے اس نعمت کی تکمیل ہو چکی ہے، اور حضور علیہ السلام کی نبوت ایسی کامل نبوت ہے کہ اب تا قیامت حضور علیہ السلام کی نبوت ہی چلے گی. تو حضرات گرامی قدر، آؤ آپ کو کل میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ سبق دیا جائے گا. یہ تو مرزے کی چند کچھ باتیں نبوت کے متعلق تھی جو قرآن کے وہ قد استدلال لیتے ہیں. بات بتاؤں کہ مرزائی عموماً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وفات حیات کے عنوان پر بحث کرتے ہیں، حالانکہ یہ عنوان بالکل غلط ہے. قادیانیوں نے بڑی مکاری و عیاری سے کام لیتے ہوئے اس غلط عنوان کو موضوع بحث بنا رکھا ہے. موضوع بحث در حقیقت رفع اور نزول